جی ہاں، مفتی سلمان اظہری صاحب کو پھنسانے کی کوشش، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہاں میرے عزیزوں، اللہ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے نا۔ آپ نے اس ویڈیو کو اگر پلے کر ہی دیا ہے نا تو مکمل جانکاری لے کر کے جانا۔ میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ میں بھی خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہو نا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا، اس سے یہ ہوگا نئی نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی، کلام اچھے اچھے سننے کے لیے ملتے رہیں گے۔ آج کا کلام اگر نہ سنا تو کچھ نہ سنا، ماں کی شان میں کلام ہے، اور جو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں نا قسم خدا کی مچل جائیں گے۔ پہلے مفتی سلمان اظہری کو جو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کی گئی ہے، یا آگے کو ایسا کچھ نہ ہو، اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا لازمی ضروری ہے، اور آپ کو شیئر بھی کرنی ہے اپنے مسلمان بھائیوں تک۔ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچا دے تاکہ ایسا اسکیم آپ کے ساتھ بھی نہ ہو اور کسی کے ساتھ نہ ہو۔ تو جو لوگ مفتی سلمان اظہری کو جلسے میں بلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ اس جھانسے میں نہ پھنسے۔ ہاں خاص کر کے آپ کے سامنے ویڈیو میں پھر کہہ رہا ہوں، پہلے بھی آ گئی ہوگی لیکن مکمل اس کو ایک بار اور دیکھ لیں۔ ہاں آئیے میں شروع کرتا ہوں، آپ بنے رہنا، پھر آپ کو کلام سناتا ہوں کہ کلام کتنا زبردست ہے۔ ماں کی شان میں ہے، مچل جائیں گے ماں باپ کے دیوانے۔ ہاں تو آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ تو میرے عزیز صرف مقصد یہ ہے کہ آگے کو کبھی کسی کے ساتھ میں ایسا، کسی مولوی کے، کسی شاعر کے، کسی مقرر کے ساتھ میں ایسا نہ ہو، اس لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس وائرل ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے۔ اب تک آپ لوگوں نے یہ وائرل ویڈیو دیکھ بھی لیا ہوگا۔ اس وائرل ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 1,51,000 روپے لے لیے اور پھر وہ جشن میں نہیں آئے۔ اس الزام کا جواب بھی مفتی سلمان اظہری صاحب نے دے دیا ہے، لیکن اس وائرل ویڈیو نے مسلمانوں کے سامنے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ان سوالوں پر مسلمانوں کو غور ضرور کرنا چاہیے۔ بالکل، اس وائرل ویڈیو نے مسلمانوں کے سامنے کیا سوال کھڑے کیے ہیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا الزام اور اس کا جواب آپ لوگ سن لیجئے، اس کے بعد کچھ سوالات ضرور سنیے گا۔ یہ 2 ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک ٹکٹ بمبئی سے بنا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کروایا۔ دوسرا ٹکٹ بنگلور سے بنا۔ ٹکٹ بنانے میں 67 سے 68 ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے۔ یہ صاحب سجادہ یا عرس کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ 1,51,000 روپیہ حضرت منگوا چکے تھے، اب کیوں نہیں آئے وہ ذمہ دار خود ہیں۔ مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ، بمبئی مہاراشٹر۔ پہلا ٹکٹ 5 بنا تھا بمبئی سے، اس کو کینسل کروایا انہوں نے۔ دوسرا ٹکٹ بنا بنگلور سے اور وہ نہیں آئے مولانا سلمان اظہری صاحب۔ یہ 16 دسمبر کو غالباً وہاں پر عرس منعقد تھا، اب سنیں، اور اس عرس کے پوسٹر میں میرا نام شائع ہوا ہے۔ اس کو لے کر آج سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم سے میرے متعلق تہمت اور ایک بہت ہی بڑی بہتان تراشی کی گئی ہے، اور مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر وائرل کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں۔ جو ذمہ دار ہیں صرف 2 ہی حضرات ہماری تاریخ دیکھا کرتے ہیں، ایک اویس ملا اور ایک رضا قریشی۔ ان سے میں نے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بہار میں کوئی جلسہ اس تاریخ کو نہیں دیا گیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں نے پھر لوگوں سے معلوم کیا، جو یہ صاحب مجھے بنگلور سے پوسٹر بھیجے تھے، میں نے کہا کہ یہ پوسٹر جہاں سے شائع ہوا ہے اس خانقاہ سے ہمارا رابطہ کروائیے۔ تو اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہیں، ضیاء قادری صاحب ادام اللہ اقبالہ، اور غالباً یا صبا صاحب ہیں، ان کا نمبر بھیجا گیا۔ ان کو ہمارے آفس سے فون گیا، 8 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 8 دن پہلے اس جلسے کے فون گیا ان کو اور بتایا گیا کہ یہ جلسہ آپ کو دیا نہیں گیا، آپ نے پوسٹر میں کیسے نام شائع کیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی اعظم نام کا ایک شخص ہے، اس نے ہم کو آپ کی ڈیٹ دلائی ہے اور ہم نے اس کو 51,000 روپے ڈال دیے ہیں، اور آپ کی طرف سے ٹکٹ کے لیے بھی اس نے 28,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے وہ بھی بھیج دیا۔ یہ صبا صاحب سے جب بات ہوئی، رضا قریشی صاحب کی، ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کا، آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا، نہ ہم کسی اعظم کو جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا شمشیر، یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں، کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اینٹ رہے ہیں۔ تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ویڈیو کے اندر الزام اور الزام کا جواب بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ اس وائرل ویڈیو نے مسلمانوں کے سامنے کچھ سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ مسلمانوں کو ان سوالات پہ غور ضرور کرنا چاہیے۔ کیا سوالات پیدا کیے ہیں؟ پہلا سوال، اس وائرل ویڈیو سے یہ پتا چلا کہ اگر کسی خطیب کو جشن میں بلانا ہے تو 1 سے 1.5 لاکھ روپے کا خرچ آئے گا۔ میں مفتی سلمان اظہری صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے ہی ایک نارمل بات کر رہا ہوں
کہ اگر کسی جشن میں کسی خطیب صاحب کو بلانا ہو تو 1 سے 1.5 لاکھ روپے خطیب صاحب کا. اگر جشن میں 1 سے زیادہ خطیب ہے تو خرچہ بھی آپ آگے زیادہ کرتے چلے جائیے. پھر نعت خوانوں کا الگ خرچہ، پھر نظامت کرنے کے لیے ناظم آئے گا اس کا الگ خرچہ، پھر اس کے علاوہ مینجمنٹ کا الگ خرچہ. جب حساب لگایا گیا، اندازہ لگایا گیا تو ہر جلسے میں کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپے، یہ میں کم بتا رہا ہوں، زیادہ بھی لگتے ہیں. میں نے خود نے ایسے جلسے دیکھے جس میں 10-12 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ 12-13 لاکھ روپے لگے. یہ تو میں کم بتا رہا ہوں کہ کم سے کم ایک جلسے میں 5 سے 6 لاکھ روپے لگتے ہیں. پھر ہمارے ملک ہندوستان میں صرف ایک مہینے میں الگ الگ شہروں میں کئی جلسے ہوتے ہیں اور ان کئی جلسوں میں کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں مسلمانوں کے. مسلمانوں کے ان کئی لاکھ روپے خرچ کرنے کا رزلٹ کیا ہے؟ جواب میں نہیں دوں گا، آپ خود سمجھدار ہیں. میں نے بس سوال بتایا ہے، اس پہ آپ کو غور کرنا ہے. صحیح حضرت. دوسری چیز، کسی میرے مسلمان بھائی کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جلسے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ مسلمان اس سے اسلام سیکھیں، اللہ رسول کی باتیں سنیں. تو اس میرے مسلمان بھائی کو میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ جن خطیبوں کے لیے آپ لاکھوں خرچ کر کے خطیبوں کو بلا رہے ہو نا، ان خطیبوں کی بہت ساری تقریریں آلریڈی یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں جو فری میں آپ جا کے سن سکتے ہیں. تو جو تقریریں فری میں مل رہی ہیں ان خطیبوں کی تقریروں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے اگر یہ لاکھوں روپے مسلمانوں کی خستہ حالی، مسلمانوں کی بدحالی اور مسلمانوں کی تعلیم پہ اگر خرچ کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ میری اپنی رائے ہے، بالکل پوائنٹ کی آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہو. اگر جلسوں سے مسلمانوں کی بدحالی، مسلمانوں کی خستہ حالی، مسلمانوں کی جہالت ختم ہونی ہوتی تو اب تک ختم ہو چکی ہوتی. کیونکہ جلسے ہم لوگ پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں اور ان جلسوں میں مسلمانوں کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے بھی لگ چکے ہیں. بالکل. سوال نمبر 2، کیا اب بھی مسلمانوں کو اسی طرح سے جلسوں پہ اپنے پیسے خرچ کرتے رہنا چاہیے یا مسلمانوں کی بدحالی، خستہ حالی اور تعلیم کی طرف دھیان دینا چاہیے؟ کیونکہ جلسوں کے بعد رزلٹ کیا آتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد رزلٹ کیا آتا ہے، وہ آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بالکل. کچھ جلسے تو صرف ایک دوسرے کی برابری کے لیے کیے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں گاؤں نے کیا ہے ہم بھی کریں گے، فلاں محلے والے نے 8 لاکھ میں جلسہ کیا ہے ہم 10 لاکھ میں کریں گے. اور حال یہ ہوتا ہے کہ صبح جب نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ رات کے جلسے میں آپ نے کیا سیکھا، انہیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے کہ خطیب صاحب کا موضوع کیا تھا. اب آگے مسلمانوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنے پیسوں کو اسی طرح خرچ کرتے رہنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. باقی مسلمانوں کو اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اب جلسے کم کر کے مسلمانوں کی خستہ حالی، بدحالی اور تعلیم کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے. برا لگا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، بہت دل سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو مسلمانوں میرے علاوہ، میرے دماغ میں تو ہے ہی صحیح، میرے علاوہ بھی کچھ حضرات نے یہ سوالات رکھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں. آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دماغ میں بھی یہی سوالات آ رہے ہوں گے. بالکل. ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے، بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ دیکھا میرے عزیزو آپ نے، پہلا تو مفتی سلمان اظہری پر جو الزام لگایا ہے لوگوں نے، جلسے والوں نے، تو اس کا بھی آپ کو جواب مل گیا کہ کس طریقے سے بیچ کے جو دلال ہوتے ہیں وہ اس کام کو کر رہے ہیں، اسکیم کر رہے ہیں. کہ آپ کو مفتی سلمان اظہری کے کسی بھی مقرر کی آپ کو تاریخ مل جائے گی، کسی بھی بڑے عالم کی تاریخ مل جائے گی، آپ اتنے روپے ایڈوانس ڈال دیجئے. کچھ جگہوں پر یوٹیوب کے ذریعے، کچھ جگہوں پر سوشل میڈیا کے ذریعے نمبر ڈال دیتے ہیں اپنا اور اس میں پھر بات کرتے ہیں کہ ہاں مفتی صاحب کی تاریخ مل جائے گی یا سید صاحب کی تاریخ مل جائے گی. ان چیزوں سے بچیں. جب تک آپ کی بات خود مفتی صاحب سے یا سید صاحب سے نہ ہو جائے، کسی بھی عالم کو آپ بلا رہے ہیں، تب تک آپ کسی کو بھی کوئی پیسہ نہ ڈالیں. چلیے میرے عزیزو، بات لمبی ہو جائے گی. ہم اڑیسہ میں ہیں الحمدللہ. جو بھائی ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو کل 3 فروری کو بالا سور کے چاندی پور میں الحمدللہ ہم رہیں گے، آپ آ سکتے ہیں الحمدللہ. چلیے جزاک اللہ خیر، آپ آخر تک بنے رہیں. آپ کلام بھی سن لیجیے، ماں کی شان میں بڑا پیارا کلام ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن بل تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خوتن. سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن بل تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خوتن. ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا
سے گر جائے گا یہ گگن، میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں، میری ماں میری ماں میری ماں، ہاں میری ماں، صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں، سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں، صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں، سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں، تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں، تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں، درد دل ہائے رے میرا جاتا نہیں، کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں، کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں، میری ماں میری ماں میری ماں، ہاں میری ماں، اور سنیں قبر تیری بنے ایک عمدہ چمن، تیرا میلہ نہ ہوتا قیامت کا پھل، قبر تیری بنے ایک عمدہ چمن، تیرا میلہ نہ ہوتا قیامت کا پھل، سوتی رہ جیسے سوتی ہو کوئی دلہن، یہ دعا کرتے ہیں سارے ہی مرد و زن، تجھ کو مل جائے جنت میں بہتر مقام، میری ماں میری ماں میری ماں، ہاں میری ماں، اور سنیں یہ تو ممکن نہیں بھول جاؤں تجھے، رات دن فکر ہے کیسے پاؤں تجھے، یہ تو ممکن نہیں بھول جاؤں تجھے، رات دن فکر ہے کیسے پاؤں تجھے، یہ تو ممکن نہیں بھول جاؤں تجھے، رات دن فکر ہے کیسے پاؤں تجھے، دل میں کیا ہے تمنا بتا
تجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں، تیرا بیٹا ہے احمد اور تو اس کی ماں، میری آخری شعر، میرے والد کا تادیر سایہ رہے، ان کی چشم و عنایت کا دریا بہے، میرے والد کا تادیر سایہ رہے، ان کی چشم و عنایت کا دریا بہے، ان کی محنت مشقت سے ہم ہیں پلے، دل سے خدمت کرے ان کی اب بن کہے، ان کی خدمت کا وعدہ لیا تو نے، ہاں میری ماں، میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جن کے والدین زندہ ہیں انہیں مولا تو لمبی عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی بے حساب مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔